بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ ان اشتکا کلہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل صحت احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ساری دنیا کا مسلم اور مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین مسلمانوں پر انتہائی تنگ ہو چکی ہے اور اسرائیل جنگی جرائم کی فہرست کو اتنا طویل کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے انسانیت سوز مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غاصب اسرائیل اہل غزہ میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مسلمانوں کے خون کا پیاسا غاصب اسرائیل کئی دنوں سے مسلسل شدید بمباری کر کے بھی سیر نہیں ہوا۔ جو مسلمان بمباری سے زخمی ہو کر زندہ رہ گئے انہیں بھی اپنی درندگی کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آیا۔ آج پھر قابض قوم نے غیر انسانی حرکت کرتے ہوئے اپنے درندہ ہونے کا ثبوت دیا اور غزہ کے ہسپتالوں پر گولہ بارود برسا دی، جس سے صورتحال نازک ہو گئی ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر بمباری کے فوری بعد جب ہم اندر داخل ہوئے ہمیں ایک بھی زخمی نہیں ملا۔ چاروں طرف سینکڑوں لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز اور تصاویر گردش کر رہی ہیں وہ دل دہلانے والی، راتوں کی نیند اڑانے والی، امت مسلمہ کی بے کسی، غزہ کی بے بسی اور مظلومیت پر یہ نیر بہانے والی ہیں۔ اگر یہ اسپتال طالبان نے یا کسی مسلمان گروہ نے اڑایا ہوتا، پورا یورپ، پورے مغرب میں صف ماتم بچھ جاتی۔ عالمی امن کے علم بردار تنظیمیں دنیا میں کرام مچا چکی ہوتی۔ فلسطینی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اسپتال پر حملہ حیرت انگیز اور دہشت ناک ہے۔ ہماری تاریخ میں بہت سے سانحات ہوئے، لیکن آج میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حقیقت میں ہر درد دل رکھنے والے مسلمان اور انسان کے پاس الفاظ ہی نہیں۔ بچے ظلم کی انتہا کے اندر ایک درندگی کا شکار ہوئے۔ ڈاکٹروں، نرسوں، مریضوں اور زخمیوں پر بمباری کرنا یہ بھولا پن نہیں تو مجھے بتاؤ اور کیا ہے؟ مجھے گلہ ان سے نہیں تم سے ہے میرے مسلمانوں۔ اے مرد مسلم جاگ ذرا، کب تک تو یہود و ہنود کو اپنا دوست سمجھتا رہے گا؟ کب تک تو ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا؟ آخر کب تک؟ یہ مسلمانوں کے نہ کل دوست اور ہمدرد تھے، نہ ہی آج ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ 11 دن سے زیادہ فلسطین کے علاقہ غزہ پر آگ برسانے والا کوئی اور نہیں، یہی صہیونی یہودی ہے جن کا پشت پناہ دنیا کا سارا کفر ہے۔ بھلا مجھے بتلاؤ، بھائی کا دشمن آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، جو آپ کے والدین کو قتل کرے آپ اس کو اپنا ہمدرد کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو آپ کے بھائیوں کے گھر اجاڑے، گردنیں کاٹے، کیا وہ آپ کا بھلا سوچ سکتا ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، یا اصول اور قواعد سب غیر مسلم انسانوں کے لیے؟ اہل غزہ پر جو تباہی مسلط کی ہے، اس پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو اعلیٰ سطح پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں کریں گی احتجاج؟ کیونکہ یہاں مسلمان مرد، عورتیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ جو دنیا کی بدترین قوم یہودیوں کو ایک آنکھ نہیں باتے، لہٰذا ان کا نوحہ لکھنے کی اجازت ہے، نہ غم کرنے کی۔ ٹھیک ہے، مگر مسلمان حکمران
کافر تنظیموں اور ممالک سے کیا گلا جب مسلم ممالک مل کر بھی غاصب قوم یہود کو جواب نہیں دے سکتے، اسے نہیں روک سکتے، اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے؟ کیا مسلم عوام پر کوئی پوچھ سکتا ہے آخر کیوں؟ مسلمان دنیا بھر میں تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے۔ واللہ غزہ کی یہ دردناک حالت دیکھ کر ہم سب کے دل کٹ رہے ہیں، مگر ہے افسوس کہ مسلمان حکمران غاصبوں، ظالموں، جابروں، وقت کی طاغوتی قوتوں کے خلاف جمع ہوتے ہیں، نہ ہی ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ طاغوت سے ناراض ہوں یا ان سے عرض کر کے نہتے عوام پر خوفناک بمباری رکھوا سکیں۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ زخمی شیرخوار بچے، معصوم کلیاں، خون میں لت پت بچوں کا رونا اور بلبلانا دیکھا نہیں جاتا۔ ہر اس قدر ظلم کے پتھر دل بھی رو پڑے۔ انسانیت کے قاتل اسرائیل کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ایسی شدید ہے کہ وہ انسانیت سے نکل گیا ہے۔ بے شک اللہ جل جلالہ حق ہے، اللہ سب دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ مظلوم کا ساتھی اور کلمہ پڑھنے والے یہ انسان ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اسلام پر وار کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ان کا حامی و ناصر اور بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اے عالم کفر، تمہاری رسی ڈھیلی کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غاصب ہو۔ اللہ سب پر غالب، حکمت والا، عظیم رب ہے، اس کی پکڑ سب سے سخت ہے۔ جب وہ اپنی تدبیر فرماتا ہے تو ظالموں کے لیے کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، نہ ہی پناہ گاہ سوائے جہنم کے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا رب العالمین، اہل غزہ کی مدد فرما، ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما، ان کو صبر عطا فرما، ان پر سکینت نازل فرما، ان کے شہداء کو اعلیٰ مقام، مریضوں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ، مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، ہمیں غیرت مند مومن اور مسلم حکمران عطا فرما جن کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ یا رب، مسلمانوں کی یہ جو پستیاں ہیں ان کو نکال کر اسلام کے پرچم تلے جمع فرما، اور اللہ مسلمان حکمرانوں میں اور مسلمان عوام میں غیرت ایمانی پیدا فرما۔ اے مرد مومن، جاگ ذرا، ہر سمت مچلتی کرنے نے افسون شب غم توڑ دیے، اب جاگ اٹھیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔